کی بہترین سماعتوں کے نظر فخری صاحب بیٹھی تھے. ایک ایسی شخصیت ظاہر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس کا تعارف میں نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ اس کا اپنا انداز، اس کا لہجہ، اس کی ذاکری، اس کی خطابت، اس کے لفظوں کا انتخاب، اس کا لہجہ، یہ ساری چیزیں خود اس کا تعارف ہوتا ہے. لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عالی جناب مظفر عباس تونسی صاحب جو آپ حضرات کے درمیان موجود ہیں. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ یہ بکھری ہوئی نعرہ سلوات سے اچھا مل چکی ایک بار سلوات دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ صبح سے اپنی تخلیق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس غم حسین کی عبادت کو باجماعت انجام دے رہے ہیں. میں اس وقت نہ تکلفات سے کام لوں گا، نہ کوئی اپنے تعلق سے آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں صفائی پیش کروں گا. نازک وقت ہے، میرے لیے ایک کشمکش کا ماحول ہے. اب گھنٹوں میں، ساعتوں میں گفتگو کا امکان نہیں ہے. لمحاتی کیفیتوں میں اشاروں کے ذریعے آپ کی بابرکت خدمت میں مجھے حاضر ہونا. اسلام اللہ کا ایک وہ قانون، وہ دین، وہ دستور، وہ سنت، وہ سیرت، وہ زندہ احکام کا مجموعہ اور وہ آئینہ حیات اور دستور زندگی ہے جس کو پروردگار عالم نے انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کے عروج کے لیے، آدمیت کے کمال کے لیے اور بشریت کی رفعت کے لیے اپنے معصوم بندوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا. ظاہر ہے کہ اسلام سنت الہی کا نام ہے، سیرت پروردگار کا نام ہے، قانون رب العزت کا نام ہے، دستور الاول الہی کا نام ہے. اسلام کسی انسان کا نام نہیں، کسی شخصیت کا نام نہیں، کسی ہستی کا نام نہیں، کسی وجود کا نام نہیں، کسی پرسنالٹی کا نام نہیں اور کسی ذات کا نام نہیں. یہ الگ بات ہے کہ عالم اسلام میں محمد اسلام بہت ہے مگر اسلام کوئی نہیں. اس لیے کہ اسلام کے نہ جسم ہے، نہ بدن ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے.
نہ زبان ہے، نہ کان ہے، نہ دل ہے، نہ گردہ ہے، نہ پھیپھڑے ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسلام قانون کا مرقع ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذہن بشر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام پیر نہیں رکھتا، قدم نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، تو اللہ کی بارگاہ سے یہاں تک کیسے آئے؟ تو عقل جواب دیتی ہے کہ خود نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے۔ اور جب خود آیا نہیں، کسی نے بھیجا ہے تو کوئی لایا ہے۔ اور جب خود آیا نہیں، کسی نے بھیجا ہے، کوئی لایا ہے تو خود پھیلا بھی نہیں، کسی نے پھیلایا۔ توجہ کیجئے گا، یہ اسلام ہے، یہ قانون ہے، یہ سنت الہی ہے، یہ احکام الہی کا مجموعہ ہے، یہ زندہ حقیقت ہے، یہ پائندہ صداقت ہے، اور یہ سامنے کی بالکل عدالت ہے۔ اور کریے گا، خود آیا نہیں، کسی نے بھیجا ہے تو کوئی لایا ہے۔ جب خود آیا نہیں، کوئی لایا ہے تو خود پھیلا بھی نہیں، کسی نے پھیلایا ہے۔ اور جب خود پھیلا نہیں، کسی نے پھیلایا ہے تو مصیبت کے وقت خود بچا بھی نہیں، کسی نے بچایا ہے۔ میں گھنٹوں کی گفتگو کو لمحوں میں سما رہا ہوں۔ اسلام آیا نہیں، کسی نے پھیلایا ہے، کسی نے بچایا ہے۔ تو چار ذاتوں کی ضرورت ہے، چار سورسز کی ضرورت ہے، چار کرداروں کی ضرورت ہے، چار کیریکٹرز کی ضرورت ہے، چار وسیلوں کی ضرورت ہے، چار رابطوں کی ضرورت ہے، چار اسباب کی ضرورت ہے، چار کیفیتوں کی ضرورت ہے، چار سچائیوں کی ضرورت ہے۔ ایک بھیجنے والا، ایک لانے والا، ایک پھیلانے والا، ایک مصیبت کے وقت بچانے والا۔ بھیجنے والا لا الہ الا اللہ، لانے والا محمد رسول اللہ، پھیلانے والا علی ولی اللہ، مصیبت کے وقت بچانے والا حسین بقائے لا الہ الا اللہ بنائے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اسلام۔ اب پڑھتے جائیے، قرآن پڑھیے، کتابیں پڑھیے، صحیفے پڑھیے، آپ ساری سیرتیں پڑھیے، ساری سنتیں پڑھیے، انبیاء کو پڑھیے، مرسلین کو پڑھیے، پیغمبروں کو پڑھیے، حاکیوں کو پڑھیے، رہنماؤں کو پڑھیے، پیشواؤں کو پڑھیے، ریفارمرز کو پڑھیے، منیوں کو پڑھیے، رشتوں کو پڑھیے، قانون حیات پڑھیے، قانون زندگی پڑھیے، وید پڑھیے، ادھر وید پڑھیے، یجر وید پڑھیے، سام وید پڑھیے، ساری کتابیں پڑھیے، توریت، زبور، انجیل، قرآن، فرقان، ساری کتابیں پڑھ جائیے۔ یہی خلاصہ ہے کہ اسلام خود آیا نہیں، لایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، مصیبت کے وقت بچایا گیا ہے۔ بچانے والی ذات گرامی حسین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا اپنی منزل محسوس کیجئے گا کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ حسین کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، یادگار بنانے کے حوالے سے، ان اشک غم عزا کے حوالے سے ذرا دیکھئے گا آپ کس منزل پر ہیں۔ بچانے والا حسین، بہت توجہ چاہ رہا۔ اب حسین کی کوالٹی کیا ہے، حسین کی فضیلت کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع، یہ سادات کا مجمع، یہ آل رسول کا مجمع، یہ عزاداری کی شہرت کو سمجھنے والا مجمع، یہ احساس قلب سیدہ کو محسوس کرنے والا مجمع، یہ تمنا علی کو درک کرنے والا مجمع، یہ مقصد حیات کو سمجھنے والے افراد، یہ ہماری پاکیزہ مطہر مقدس اور مومنائے مائیں یہ سب جانتی ہے کہ عزاداری کیا ہے، عزا کیا ہے۔ مگر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول، ہماری ملت، ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ، ہمارے والدین، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ہماری اقوام، ہماری انجمنیں، ہمارے گھروں، ہماری جماعتیں، ہمارا نظریہ، ہمارا تصور، ہمارا کنسیپٹ، ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدت، ہمارے معلومات، ہمارے اخبار، ہماری اطلاع، ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ حسین علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، حسن کا چھوٹا برادر ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، تیسرا امام ہے۔ مگر میں آج تعارف الگ بتا رہا ہوں، سید الشہداء ہے، شہید ہے، ریحان رسول ہے، قلب رسول ہے، جان رسول ہے، عزت رسول ہے، رحمت رسول ہے، مودت رسول ہے، آبرو رسول ہے، مرقع رسول ہے، سب کچھ ہے، اور محافظ مقصد رسول ہے۔ یہ حسین ہے، مگر میں
تعارف الگ سے کرانا چاہتا ہوں۔ حسین امام ہے، یہ حسین کا پورا تعارف نہیں ہے، 11 امام اور بھی ہیں۔ حسین شہید ہے، یہ حسین کا پورا تعارف نہیں ہے، شہید اور بھی ہے۔ جو جارا حسین ہادی ہے، ہادی اور بھی ہے۔ جو حسین کو ممتاز کر دے اور حسین کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے، وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت بتانا چاہتا ہوں۔ حسین نے اسلام کو بچایا، کس اسلام کو؟ جس اسلام کو 2500 برس آدم نے پہنچایا، کس اسلام کو بچایا؟ جس اسلام کو 3500 برس نوح نے پہنچایا، کس اسلام کو بچایا؟ جس اسلام کو 120 برس جناب ابراہیم نے پہنچایا، کس اسلام کو بچایا؟ جس اسلام کو 82 برس موسیٰ نے پہنچایا، کس اسلام کو بچایا؟ جس اسلام کو 38 برس عیسیٰ نے پہنچایا، کس اسلام کو بچایا؟ جس اسلام کو 23 برس آپ کے محمد نے پہنچایا۔ 1,24,000 انبیاء نے جس اسلام کو 15,500 برس میں پہنچایا تھا، اس اسلام کو حسین نے 1-2 پہر میں بچایا ہے۔ صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، یہ ساری عصمتوں کی اکائیاں تو جو جارا اپنے 15,000 برس میں جس اسلام کو اللہ کی بارگاہ سے انسانیت کے دربار تک پہنچاتی ہے، 1,24,000 انبیاء اور اکیلا حسین 1-2 پہر میں بچا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ظہر عاشور، عصر عاشور، لمحات عاشور، ساعت عاشور، وقفہ عاشور، جو جانا وقت عاشور، وہ گھڑیاں، وہ احساس، وہ نزاکت، وہ لطافت، وہ شعور شہادت، وہ حسین کا انتظار، وہ نظم و نسق، وہ شہادت کا سلیقہ، وہ حفاظت کا طریقہ، وہ توحید کے بچاؤ کی آپ کی اسکیم اور منصوبہ، اور وہ آپ کا پروگرام کتنی دیر میں بچایا؟ 1-2 پہر میں بچایا۔ اب حسین کو قسمت میں تولو گے، شہادت میں تولو گے، رہبری میں تولو گے؟ ارے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، توجہ جا رہا ہوں۔ سارے انبیاء کا 15,000 سال کا پھیلا ہوا زمانہ اسلام کو بچانے میں لگا، توجہ جا رہا ہوں، پہنچانے میں لگا، اور حسین کا 1-2 پہر بچانے میں لگا۔ 4 گھنٹے میں اسلام بچا لیا حسین نے۔ کون سا اسلام جو 15,000 برس میں 1,24,000 نبیوں نے پہنچایا تھا؟ کون نبی؟ معصوم، مطہر، صاحبان کلمہ، صاحبان عزم، اولو العزم، صاحبان شریعت، محبوب ہیں، مطلوب ہیں، خلیل ہیں، کلیم ہیں، رہبر ہیں، حسین ہے، جمیل ہے، لطیف ہے، عظیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مطہر ہے، مقدس ہے، زندہ ہے، حیات ہے، شہید ہے، سب کے سب ہے نا۔ امت کی بات نہیں کر رہا ہوں، توجہ کریں آپ، امت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نودولتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات، جھٹکے کا اسلام لانے والوں کی بات، اچانک مسلمان بننے والوں کی بات، حادثاتی مومنوں کا تذکرہ نہیں ہے، حادثاتی مومنوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ انبیاء 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 اللہ کی تخلیق کا شاہکار، اس کی خلقت کے مرکب، توجہ دارا، کوئی مسرد نجات پہ بیٹھا ہے، کوئی مسرد تکلم پہ بیٹھا ہے، کوئی مسرد صفت پہ بیٹھا ہے، کوئی مسرد خلت پہ بیٹھا ہے، کوئی مسرد زہد پہ بیٹھا ہے، ہر ایک کوئی کلائمیکس پر ہے، آخری منزل پر۔ ان سب کو جمع کیا 1,24,000 کا
24,000 अंबिया के 15,000 बरस हुसैन के एक दोपहर के बराबर नहीं है। अफसोस है मुझे बहुत, अजीब गरीब बात है। आज मेरा इरादा ये था आंसू, अज़ा, फर्शे अज़ा, मातम, अलम, ताबूत, जुलजना सब कुछ कुरान में दिखाओ, लेकिन मौका नहीं है। कमाल, अजीब गरीब बात, हुसैन के 4 घंटे सारे रसूलों के, नबियों के, पैगंबरों के 15,000 बरस। अरे ये तो कंपैरिजन का जमाना है भाई। अब तोल के बताओ, 57 बरस के हैं ज़ाहिरी हयात पर हुसैन के 57 बरस में से तो जो जा रहा हूं 4 घंटे लिए, तो वो 4 घंटे अंबिया पे भारी पड़े। जाग रहे हैं, मुतवज्जे हैं, नहीं समझे? हुसैन का कारोबार शहादत, हुसैन का तरीका कारे शहादत, फखरी साहब सुनिए, हुसैन का शऊर शहादत, हुसैन का सलीका शहादत भारी कर दिया ना सारे अंबिया पर। हुसैन ने शहादत को भारी कर दिया। इस खानवादे का कोई जवाब है? अबू तालिब के घराने की कोई मिसाल है? फातिमा बिन्ते असद की औलाद का कोई जवाब है? फातिमा के लफ्ते जिगरों का, हाशमी घराने का, मुत्तरबी खानवादे का, हाशमी नस्ल का, अबू तालिब के चश्मो चराग का, अब्दुल्ला के शहजादों का, आमना के खुजादों का, हाशमी आबरू और इज्जत का कोई जवाब है? न या बाप का जवाब, न बेटे का जवाब। बाप का नाम है अली, हुसैन बेटे का नाम है हुसैन। बाप की एक ज़रबत सारी इबादतों पे भारी, हुसैन की एक शहादत सारे अंबिया पे भारी। बस बताओ, 5 मिनट है, मजबूरी है, क्या किया जाए। मैंने कला घर में मिश्रा होकर जाके पढ़ा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बों को सलामत रखे। आपके क्या सिचुएशन है? देखिए जरा फखरी साहब बताइए, कमाल है। असल में होता क्या है, शऊर समाअत भी एक रिज़्क़ इलाही है, सबको नहीं मिलता। कुछ शख्सियतें देखने की होती है, कुछ सुनने की होती है, कुछ शो पीस होते हैं और कुछ रियल पर्सनालिटीज और करिएगा। अच्छा, इस जमाने में देखने दिखाने वाले ज्यादा, हकीकी बहुत कम है। हम लोगों की तादाद जो है हमेशा कम रही है। लतीफ शे, नफीस शे हमेशा कलील होती है। अच्छा, ज़्यादती में कभी अल्लाह ने भी फख्र नहीं किया, कभी इफ्तिखार नहीं किया, उसने किल्लत पे इफ्तिखार किया। कलीलुम मिन इबादिश शकूर, शुक्रगुजार बंदे कम है, अक्सरुहुमुल जाहिलून, जाहिल ज्यादा है।
अक्सरियत को कभी अल्लाह ने कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंसी, कोई अजमत, कोई तकरीम, कोई मकान और कोई दर्जा, ओहदा, मनसब, रुतबा कुछ नहीं दिया। हमेशा कलील। हर समझिए साहब, अजीब कशमकश है, अजीब कैफियत है। हुसैन की जिंदगी में से 57 बरस के दौरे हयात से आप 4 घंटे निकालें तो जो चारा 240 मिनट, हुसैन के 240 मिनट, अंबिया और मुरसलीन के 1,24,000 नबियों के 15,000 साल पर भारी, इसलिए कि पहुंचाना और है, बचाना। हुसैन बचाने वाले का नाम है। अच्छा, हुसैन ने बचाया, ये सुना, मैं आखिरी बात कह रहा हूं और बहुत दूर तक जाएगी ये बात। किसने बचाया? हुसैन ने, हुसैन ने, हुसैन ने, हुसैन ने। आज हर एक कोई कह रहा है हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने इस्लाम बचाया। जिस फिरके के पास चाहिए वो कह रहा है मुसलमान हुसैन ने दीन बचाया, देवबंदी हुसैन ने दीन बचाया, बरेलवी हुसैन ने दीन बचाया, हनफी हुसैन ने दीन बचाया, वहाबी हुसैन ने दीन बचाया, शाफई हुसैन ने दीन बचाया, मालिकी यही कह रहे हैं हुसैन ने दीन बचाया, अम्बली यही कह रहे हैं हुसैन ने दीन बचाया, कादियानी, बोहरी, आगा खानी, फौजोचारा, सुन्नी, शिया अपने बराए यगाने बेगाने सब कह रहे हैं हुसैन ने दीन बचाया। किसने बचाया दीन? हुसैन ने बचाया। अब सारे मुसलमान खुश, हुसैन ने बचाया, हुसैन ने बचाया। अरे भाई, आजादारी मनाने के तरीके हैं। आप आंसुओं के साए में आजादारी मना रहे हैं, मुसलमान दूसरे अंदाज से मनाते हैं। क्यों मनाते? हुसैन ने दीन बचाया, दीन बचाया, दीन बचाया। सबको फख्र, सबको नाज, सबको इफ्तिखार, हुसैन ने बचाया। मगर हम होशियार कौम हैं, एक जुमले पर रुकने देंगे। ये ऐलान न करो कि हुसैन ने दीन बचाया, इस्लाम बचाया। ये बताओ किससे बचाया? कौन मिटा रहा था दीन? कौन खत्म कर रहा था दीन? शरीयत को कौन नाबूद कर रहा था? अहकाम को कौन तब्दील कर रहा था? यजीद यहूदी था, ये नसारा था, मुशरिक था, काफिर था। कौन था? उन्होंने खलीफतुल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों के 12 इमामों में 6ठे नंबर पर यजीद है, 6ठा खलीफा। मुसलमानों में यजीद का ओहदा है। शर्म के मारे इनकार करना और बात है। यजीद को क्या कोई यजीद का फेवर नहीं करता? अकीदे में है, जाइए फिक्र अकबर पढ़िए, 12 इमाम जो बनाए हैं उनमें 6ठे नंबर पर यजीद है, फौजदार। मगर खुल का ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? हुसैन ने इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना जलील किया, इतना छोटा कर दिया कि अब कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों? कमाल है। आप कहेंगे कितना छोटा किया? कोई पैमाना है यजीद को छोटा करने का? कितना छोटा किया बताइए जरा, स्केल बताइए, नाप के बताइए, हमें बताइए कितना छोटा किया। तो मेरे पास कोई पैमाना नहीं, मगर एक रुख है, इशारा है कि कितना छोटा किया। मैंने कहा यजीद को शैतान से भी छोटा कर दिया। दलील क्या है? किसी शरीर बच्चे को शैतान कहिए तो माँ बाप खुश होंगे, और अगर किसी के बच्चे को यजीद कह दीजिए राइट टाइम। बस अजीज़ों दुआ करिए कि ट्रेन मिल जाए, राइट टाइम है, मंजिल। इतनी सी बात गौर करें आप। ममनून आपका मुतशक्किर, बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस 1 मिनट और 3-4 मिनट बस आए, 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। गाड़ी तैयार रहे। मंजिल देके हो तो किसने बचाया?
حسین نے بچایا. اب ادھر سے آواز آئی کیوں نہ بچاتے, ارے حضور پاک کے نواسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے. کتنا چالاک ہے, گیند اپنے ہی پالنے میں رکھنا چاہتا ہے. حسین محمد کے نواسے تھے, نانا کے دین ہونا بچا دے, کون بچا دے, چپ رہیے. محمد کے نواسے نے دین نہیں بچایا. دو لفظوں میں تعلیم, محمد کے نواسے نے دین نہیں بچایا. غور کریے, اس لیے کہ معجزے سے نہیں بچایا. کہاں سے بچایا؟ شہرگ حیات کا خون تھا جو ظالم کے خنجر کو موڑ گیا, جو ظلم کی کلائی کو تھر تھرا گیا, شمشیر کو توڑ گیا. خون کی اور تلوار کی جنگ, حسین کا خون جیت گیا, یزید کی تلوار ہار گئی. کہاں کی جنگ تھی؟ اگر کربلا معجزے سے جیتتے حسین تو علی اصغر کا تبسم کافی تھا. اور جو جا رہا ہوں, ایک ذرا دیر اور ہنس جاتے اصغر, یزید کا لشکر برداشت کر پاتا. معجزہ نہیں تھا. خون کی دھار سے, خون ہر انسان کی دو نسبتیں ہوتی ہیں. آپ سے بہتر کون جانے گا؟ ایک نانی حال, ایک دادی حال, ایک نسب, ایک حسب. نسب چلتا ہے دادا سے, حسب چلتا ہے نانا سے. دادا سے کون سا رشتہ, نانا سے کون سا رشتہ؟ میڈیکل سائنس سے پوچھو. ہر بچے کے وجود میں ماں باپ کی شرکت ہوتی ہے. باپ کا خون, ماں کا دودھ. حسین کی ماں ہے محمد کی بیٹی, حسین کے باپ ہیں ابو طالب کے بیٹے. توجہ کیجیے گا, ایک دودھ کا رشتہ, ایک خون کا رشتہ. دودھ کا رشتہ چلا ہے نانی حال سے, خون کا رشتہ چلا ہے دادی حال سے. یہ خون کس کے ورثے میں ملتا ہے, نانا سے یا دادا سے؟ دادی حال سے ملتا ہے. تو اگر اسلام کے تم موافق ہو اور سمجھنے والے ہو, سچے ہو, غیرتدار ہو, حیادار ہو, مومن ہو, ایماندار ہو, انصاف والے ہو, آج کے بعد نہ کہنا کہ اسلام محمد کے نواسے نے بچایا. آج کے بعد کہنا اسلام ابو طالب کے پوتے نے بچایا. غور کریے, کس نے بچایا؟ حالانکہ وہ سب ایک ہے. جواب کے طور پر میں نے یہ کہا, ابو طالب کا خون کربلا سجا رہا تھا, چمن شہادت کھلا رہا تھا, غنچوں میں لالی بھر رہا تھا, ہے تمنا اسلام کے پھول چٹکا رہا تھا, کلیاں گل بنتی جا رہی تھی. حسین کا شعور, حسین کا انتخاب. میں اس وقت ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جنہوں نے اتنی عظیم یہ بزم, یہ محفل, یہ مجلس اور یہ متحر محفل سجی ہے. ایسی ایسی شخصیتوں کو بلایا, ایسے ایسے خطیب آئے. حالانکہ تھوڑا سا ذرا بد نظمی یا جس بات کہیے تھوڑا سا گئے اور تھوڑا سا بریک رہا, تھوڑی سی پریشانیاں ہوئی, مگر نہیں. آپ لوگوں کے شعور کو سلام, آپ کی سماعتوں کو بڑی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت تحفہ سلام میں عرض کرتا ہوں. اب سمجھیے, میں 1 منٹ مصائب پڑھوں گا. آج کی یہ مجلس مخصوص ہوتی ہے تابوت جناب حسن عسکری علیہ السلام, مگر میرے مولا نے خود کہا ہے جب کسی کی شہادت سننا
اور سمیتم بغریب اور شہید فندبونی. مولا حسین کہہ گئے جو امام حسن عسکری کے داتا ہیں کہ جب کسی شہید اور کسی غریب کا تذکرہ سننا تو مجھ پہ آنسو بہانا. بے شک امام زمانہ کے والد گرامی کا تابوت ہے, آپ بڑے احترام سے اس کا اہتمام کرتے ہیں, مگر یہ فرمائش اس کے اوپر بھاری ہے. اب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور ایک روایت جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ عجیب ہے. آج تو ربیع الاول گزر گیا, 8 ربیع الاول کو شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. آپ تابوت لائیں گے, مسائل کے بعد لے آئیے گا, زیارت کریں گے, عزادار ماتمدار بیویاں سب تبرک حاصل کریں گے, برکت حاصل کریں گے. مگر 2 باتیں سنیے بس, وہ بتانا چاہتا ہوں. یہ ساری شہادتیں اور یہ آئمہ کا شہید ہونا اور دشمنوں کا ان کو سامنے سے ہٹا دینا کیوں ممکن ہو سکا؟ ایک ذات بس, اگر وہ باقی رہ جاتی تو کوئی امام شہید نہ ہوتا. اس ذات کا تعارف جانتے ہو؟ اس ذات کا نام ہے عباس. آج میں دوسرے انداز سے ذرا بتا دوں آپ کو, بس ایک چھوٹی سی روایت سناؤں, چھوٹی سی روایت, میرے خیال سے آدھا منٹ کی روایت ہوگی, آپ روتے میں جائیے گا, ماحول اعزا سج جائے گا, روحہ سنیے گا. چھوٹی سی روایت. جب اہل حرم کو رہائی کا پروانہ ملا اور سید سجاد دربار یزید سے زندان شام کی طرف واپس آئے تو عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی, پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی, گلے میں خاردار تھا اور کمر میں لنگر, کچھ نہیں تھا. لفظ کا احترام کرنا اور احساس کرنا. پھوپھی فرد مسرت میں خوشی کی انتہا, پھوپھی زینب دوڑ کر بھتیجے سے لپٹی اور جملہ کہا, میرے لال تیرے زیورات کہاں گئے؟ یہ اہل بیت کے گھر آنے کا سلیقہ ہے. ہاتھ کڑیاں بیڑیاں ہم کہتے ہیں, امامت کے زیورات کہاں گئے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آزادی مل گئی ہے, اختیار بھی دیا گیا ہے کہ ہم مدینے جائیں یا شام ہی میں رہیں. کبھی آپ نے کیا کہا, آپ کے مشورے کا منتظر. اللہ اکبر. بانی ازا بیوی ہے, فرش ازا زینب نے بچھائی ہے. کہتی ہے سید سجاد یزید کو حکم دو, ہم مدینے نہیں جائیں گے, ہم ابھی اپنے کشتوں پر روئے نہیں ہیں, ہم نے شہیدوں کا ابھی ماتم نہیں کیا. اگر سر نہ ٹکرائے تو پھر بات کیا؟ سید سجاد نے یزید سے کہا, یزید ایک مکان خالی کیا جائے, سیاہ پردوں کا اہتمام ہے, لٹے ہوئے تبرکات واپس آئے. اب لٹے ہوئے تبرکات آ رہے ہیں, ذرا دیکھیے آ رہے ہیں تبرکات. سب سے پہلے چادریں آئی, بیبیوں کو تقسیم کی گئی. مسرد رسول آئی, ادجلی شلوکا جس پر علی اصغر نے خون گلا تھا, پھر لگنے کے بعد حسین کا پیراہن جو دریدہ تھا, نیزوں سے, ڈھالوں سے, خنجروں سے, تیروں سے, تو پیراہن ہے. تھوڑی دیر میں ایک آواز گونجی, سرہائے شودا سرہائے شودا. ایک ایک سر ایک ایک بیوی نے لے لیا. علی اکبر کا سر جناب لیلا, قاسم کا سر جناب فروان, ایک ایک سر آگے بڑھتے. علی اصغر کا ننھا سا سر کوک چلی ماں رباب نے, ایک ایک بیوی ایک سر رہتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد ایک کیفیت بدلی اور منادی نے ندا کی, خبردار, ہوشیار, علمبردار کربلا کا سر آ رہا ہے, عباس کا سر آ رہا ہے. ابھی آدھے منٹ میں تابوت آئے گا, آدھا منٹ بس, سر آ رہا
है अब्बास का। आपके पांचवें इमाम आपके बाबा ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला का दामन पकड़े हुए हैं। जब आवाज आई अब्बास का सर आ रहा है तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ताज़ीम के लिए गए चचा का सर लेने, और चचा का सर लिया और जिंदाने शाम में आए। एक एक बीबी बेइख्तियार बढ़ी, लाओ बेटे हमें सर दे दो, लाओ हमें सर दे दो। एक एक सैदानी ने हजरत अब्बास का सर लिया, मगर एक फर्क के साथ, जब अपने वारिसों का सर लिया था ना तो किसी ने अपने वारिस से शिकवा नहीं किया था। लैला ने अकबर से कुछ नहीं कहा था, रबाब ने असगर से कुछ नहीं कहा था, फरवा ने कासिम से कुछ नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही अब्बास का सर आया हर बीबी ने शिकवा किया, अब्बास तुम मारे गए हमारे हाथ, अब्बास तुम मारे गए फातिमा का चमन, अब्बास तुम मारे गए जहरा का बाप तबाह हो गया। एक एक बीबी ने नोहा पड़ा। 1400 साल के बाद आपकी क्या हालत है? और जब बीबियों ने अपनी आंखों से देखा था तो रवायत है कि सर टकरा रही थी आपस में। सैदानिया अब्बास का सर जिधर जाता था उधर उधर सर टकराती थी बीबियां। गौर करिएगा, थोड़ी देर के बाद जब यह मंजर सैयद सज्जाद ने देखा, इमाम वक्त था ना, मशीयत इलाही का शनासा था ना, मुख्तार था, आगे बढ़ा, फूफी अम्मा ये ज़ईफ़ और नातवा सैदानिया मर ना जाए, लाओ मेरे चचा का सर मुझे दे दो, भाई चचा का सर मुझे दे दो। जनाबे ज़ैनब ने जनाबे अब्बास का सर दिया, सैयद सज्जाद लेके चले, मजलिस खत्म, ताबूत भी आएगा, मगर मेरा एक लफ्ज़ सुन लेना, सैयद सज्जाद अंधेरे में सर ले गए, 2 लम्हे नहीं गुजरे थे, कैद खाने में एक आवाज गूंजी, ये माँ की कमीज फिजा। जनाबे फिजा लब्बैक कहती हुई आगे बढ़ी, शहजादी क्या हुक्म है, नबी जानी क्या हुक्म है, सानिया ज़हरा क्या हुक्म है? तो जनाबे ज़हरा ने कहा फिजा मेरी मुश्किल को आसान कर दो। कभी भी आप पे क्या मुश्किल है इस वक्त? क्या मुश्किल ये है,